بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جس کا عنوان ہے طوفان نوح علیہ السلام۔ طوفان برپا کرنے والا تنور۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 200 برس پہلے ہی بذریعہ وحی مطلع کر دیا تھا کہ آپ علیہ السلام کی قوم طوفان میں غرق کر دی جائے گی، مگر طوفان آنے کی نشانی یہ مقرر فرما دی تھی کہ آپ علیہ السلام کے گھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوگا۔ چنانچہ پتھر کے اس تنور سے ایک دن صبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرانا شروع کر دیا۔ پھر زوردار بارش ہونے لگی اور پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آ گیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئیں۔ ارشاد خداوندی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر و مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ سورہ ہود، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 40۔ مقام تنور جہاں سے طوفان شروع ہوا کوفہ نجف سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ہے، اور مسجد کوفہ 4 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس مسجد کوفہ کے صحن میں ایک تنور ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہاں سے طوفان نوح علیہ السلام شروع ہوا تھا۔ مقام نوح علیہ السلام۔ کوفہ کی مسجد کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ بھی بے شمار متبرک مقامات ہیں، اور مسجد سے باہر وسیع صحن میں بے شمار مقامات عبادت ہیں جہاں نشانات کے طور پر اب محراب بنے ہوئے ہیں۔ اس جگہ کو جہاں سے طوفان نوح ظاہر ہوا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلی تھی، اس مقام کو لوہے کے جالے کی صورت میں محفوظ کیا گیا ہے۔ زیر نظر تصویر اس تنور کی ہے جس سے طوفان نوح علیہ السلام کے وقت زمین سے پانی ابلنے لگا۔ یہ تنور آج بھی عراق کے شہر کوفہ میں واقع مسجد کوفہ میں موجود ہے۔ تفسیر جامع البیان میں ہے کہ وہ تنور پتھر کا بنا ہوا تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام اسی تنور میں روٹیاں پکایا کرتی تھیں، اور یہ تنور بطور میراث حضرت نوح علیہ السلام کے پاس تھا۔ یہ تنور اب کوفہ کی مسجد کے صحن میں موجود ہے۔ مسجد کوفہ جہاں سے طوفان نوح کی ابتدا ہوئی تھی۔ مسجد کوفہ کا خوبصورت گنبد۔ عراق کے شہر کوفہ میں مسجد کوفہ کا روح پرور منظر جہاں طوفان نوح کی ابتدا ہوئی۔ طوفان نوح 1 سال تک رہا۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس وقت آسمان و زمین دونوں جگہوں سے پانی ابل رہا تھا۔ تذکرہ طوفان نوح بذریعہ قرآن۔ ترجمہ: تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی، تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقصود تھی۔ سورہ قمر، رکوع نمبر 1۔ طوفان کتنا زوردار تھا اور طوفانی سیلاب کی موجوں کی کیا کیفیت تھی، اس کی منظر کشی قرآن مجید نے ان الفاظ میں فرمائی ہے۔ ترجمہ: اور وہ انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ۔ کشتی نوح اور طواف کعبہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تھپیڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے بھی گزری اور کعبہ کا 7 چکر طواف بھی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی جو عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ تورات میں ہے کہ طوفان 1 سال 15 دن تک رہا۔ روایت ہے کہ طوفان کے وقت اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی
کسی بھی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی۔ تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، لیکن جودی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اور ایک روایت ہے کہ بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے تھے، یہاں تک کہ اگلی امتوں کے بعض لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو جودی پہاڑ پر دیکھا تھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ عاشوراء کے دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کی تمام مخلوق یعنی انسان اور وحوش و طیور وغیرہ سبھی نے شکرانے کا روزہ رکھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلی جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی زبان میں سمانین کے معنی 80 ہوتے ہیں۔ چونکہ کشتی میں 80 آدمی تھے اس لیے اس گاؤں کا نام سمانین رکھ دیا گیا۔ حوالہ تفسیر مظہری اور تفسیر قرطبی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور کشتی جودی پر ٹھہری اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ سورہ ہود رکوع نمبر 4۔ طوفان کیوں کر ختم ہوا؟ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور سب کفار غرق ہو کر فنا ہو چکے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے تو ان سب پانیوں کو پی لے، اور اے آسمان، تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا اور طوفان ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح علیہ السلام، آپ کشتی سے اتر جائیے، اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ رہے۔ زیر نظر تصویر جودی پہاڑ کی ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں طوفان نوح کے وقت کشتی رکی تھی۔ اب جدید تحقیقات کے بعد اس کشتی کے آثار بھی مل گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک عجیب واقعہ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آ چکا، ساری قوم اس طوفان کے نتیجے میں ہلاک ہو گئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم مٹی کے برتن بناؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں مٹی کے برتن بنانا شروع کر دیے اور دن رات اس میں لگے رہے۔ جب کئی دن گزر گئے اور برتنوں کا ڈھیر لگ گیا تو دوسرا حکم یہ دیا کہ اب سب برتنوں کو ایک ایک کر کے توڑو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں نے بڑی محنت سے اور آپ کے حکم پر بنائے تھے، اب آپ ان کو توڑنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا حکم یہ ہے کہ اب ان کو توڑ دو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو توڑ دیا، لیکن دل دکھا کہ اتنی محنت سے بنائے اور ان کو توڑوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ برتن بنائے اور میرے حکم سے بنائے۔ ان برتنوں سے تمہیں اتنی محبت ہو گئی کہ جب میں نے تمہیں ان کو توڑنے کا حکم دیا تو تم سے توڑا نہیں جا رہا تھا۔ دل یہ چاہ رہا تھا کہ یہ برتن جو میری محنت اور میرے ہاتھ سے بنے ہیں کسی طرح بچ جائیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ تمہیں ان برتنوں سے محبت ہو گئی تھی، لیکن تم نے ہمیں نہیں دیکھا کہ ساری مخلوق ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی، اور تم نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ سورہ نوح آیت نمبر 26، اے اللہ، زمین میں بسنے والے سب کافروں کو ہلاک کر دے اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہے۔ تمہارے اس کہنے پر ہم نے اپنی مخلوق کو ہلاک کر دیا۔ اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ جس مٹی سے تم برتن بنا رہے تھے، باوجود یہ کہ وہ مٹی تمہاری پیدا کی ہوئی نہیں تھی اور اپنی خواہش سے تم وہ برتن بنا بھی نہیں رہے تھے بلکہ میرے حکم سے بنا رہے تھے، پھر بھی تمہیں ان سے محبت ہو گئی تھی، تو کیا ہمیں اپنی مخلوق سے محبت نہیں ہوگی؟ لہٰذا اگر تمہیں میرے ساتھ محبت ہے تو پھر تمہیں میری مخلوق کے ساتھ بھی محبت کرنی پڑے گی۔ خواتین و حضرات،
قدر کیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ پہلے سے ہی اللہ کو اس بات پر منا لیا کہ یا اللہ میری امت کسی عذاب کی وجہ سے ہلاک نہ ہو، ورنہ اس قوم میں کوئی ایسا گناہ نہیں جو پچھلی عذاب شدہ قوموں میں نہ ہوں، اور اب ان قوموں کا نام و نشان تک نہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو میں ہم کوہ جودی کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔